جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی سب اسلام کے حکم بردار الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دوستو، آج کی گفتگو کے لیے عنوان ہم نے رکھا تھا کہ دین، قرآن یا اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے. علماء کا کردار اللہ کی بات، دین کی بات اور قرآن لوگوں تک کیسے پہنچا. اس سے پہلے اس کی ایک تمہید ہے، اس کا ایک مقدمہ ہے، اور وہ یہ کہ اہل حق علماء کو جانشینی اور وراثت دی گئی ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور وہ جانشین ہیں نبیوں کے. تو اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان اللہ کے پیغامبر، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی بات پہلے فرمائی ہے، ان کی تفصیلات بتائی ہیں کتاب اللہ میں بھی، اور احادیث میں بھی، کہ انبیاء نے اپنا پیغام کیسے پہنچایا. کیا نبیوں کا پیغام لوگوں تک جو پہنچتا ہے در حقیقت تو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، نبیوں کے ذریعے آتا ہے، وہ کیسے پہنچتا ہے لوگوں تک، اور کتنی مشقت اور جان جوکھوں میں نبیوں کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں نبی، اس کے بعد جا کر ان کی بات پہنچتی ہے، اللہ کا پیغام پہنچتا ہے. جو کام ان کے حوالے کیا جاتا ہے وہ اس منصب کا تقاضا پورا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور آدم نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں. لیکن جو پہلے رسول ہیں، جن کو رسالت دی گئی ہے یا جن کو مستقل ایک نئی شریعت دی جاتی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں، اور اس کو شریعت نہ دی جائے نئی تو اس کو نبی کہتے ہیں. تو جو پہلے رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس شریعت تھی. قرآن پاک نے سورہ نوح میں اور قرآن کی دوسری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا اپنی قوم کے ساتھ، یا ان کی فریاد ذکر کی اللہ تعالیٰ کے آگے، کہ جب وہ اپنی قوم میں کام کر کے تھک گئے
اور ساری صلاحیتیں بروئے کار لا کر سارے رستے آزما کر جب وہ تھک گئے تو اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں انہوں نے اپنی کارگزاری کیسے سنائی اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کو بتایا. اور عجیب وہ الفاظ ہیں کہ یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا تیری جانب، و نہارا لیلاً و نہارا، رات کو بھی میں نے پکارا اور دن کو بھی میں نے پکارا، یعنی شب و روز میرا یہی کام تھا تیرے لوگوں کو، تیری مخلوق کو تیری جانب پکارنا. اور یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور یا اللہ میں جتنا پکارتا جاتا تھا اتنا یہ دور ہوتے جاتے تھے، جتنا میں بلاتا رہتا تھا اتنا یہ کھنچتے چلے جاتے، دور کھنچ جاتے تھے، بات نہیں سنتے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ یا اللہ جب میں نے ان کو بلایا تو پھر یہ کیا کرتے تھے، جب ان کے دور جانے کے باوجود میں نے پرواہ نہیں کی اور میں نے اپنی دعوت چلائے رکھی، تو پھر یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے. اور یا اللہ انہوں نے اپنے اس انکار پر اور اپنے اس طغیان پر اور اپنی اس نافرمانی پر بڑا ہی اصرار کیا اور بڑا کبر اور بڑے تکبر کا معاملہ کیا میرے ساتھ. ان لوگوں نے ان کی بات بتا رہے ہیں، پھر یہ نہیں کہ بات روک دی، ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ پھر بھی میں علی الاعلان ان کو بلاتا رہا، وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، یا اللہ میں اونچی آواز میں ان کو بلاتا رہا، وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پھر یا اللہ میں نے ان کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر بھی پکارا، اور پھر خیال آیا کہ شاید اعلانیہ طور پر ان کو ماننے کے اندر کوئی تعامل ہے، تو پھر میں نے تنہائیوں میں اور چھپ کر اور اکیلے میں بھی ان کو تیری بات پہنچائی، یہ بھی میں نے کیا. اور پھر اپنی بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان کو یہی کہتا ہوں کہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، اس سے توبہ تو کرو، استغفار تو کرو اس سے. یہ تیرا پیغام میں ان کو پہنچاتا ہوں. یہ کافی لمبی گفتگو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کی کڑھن کو دیکھتے ہوئے، ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے نتائج نہیں نکل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ نوح جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، تیری محنت کے نتیجے میں جن لوگوں کی قسمت میں ایمان کی سعادت تھی وہ ایمان لے آئے. اب ان باقیوں کے بارے میں یہ اتنا تیرا جو کڑھنا ہے اور تیرا اتنا زیادہ اس کے بارے میں مضطرب ہونا ہے، اس کی تسلی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو دے رہے ہیں. تو پھر جب نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ اب جو باقی ماندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ جب اگر ایسا ہے کہ تیری جانب سے طے ہو گیا ہے کہ اب کسی اور نے ایمان نہیں لانا، تو پھر اب کوئی بستہ و گھر مت چھوڑیو ان کا، کسی کافر کا بستہ و گھر اب مت چھوڑیو. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا جو بھیجا جاتا ہے امتوں پر، جب نبی اپنی محنتوں کا آخری فائنل راؤنڈ چلا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں ان کے بارے میں. یہ نبیوں کی میراث اور یہ نبیوں کا کام علماء کے حوالے ہوا ہے کہ ان کے بھی ذمہ بھی لگا ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو اپنی بات پہنچائیں گے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بروج کی کچھ آیات پڑھی فتح کے اندر، والسماء ذات البروج والیوم الموعود. یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن پاک میں ہے. قرآن نے اس کو بہت ہی مختصر، جیسے قرآن کا اسلوب ایک بالکل اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ اصحاب الاخدود کا ذکر ہے. احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور نسائی میں، حدیث کی ان کتابوں کے اندر یہ اصحاب الاخدود کا قصہ بڑے پورے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تفصیلات کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا. حضرت صہیب رومی روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے جن کو اصحاب الاخدود کہا ہے، اور جہاں پر وہ ظالم بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو کھینچ کر آگ کی بڑی یعنی خندقیں کھودی گئیں، ان خندقوں کے اندر آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے الاؤ خوب آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس میں کھینچ کر ایک آدمی کو ڈالا جاتا رہا. یہ کیا ہوا؟ کیا قرآن نے تو اتنی بات کی.
تو اصل قصہ کیا ہے وہ احادیث کے اندر پتہ چلتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان 3-4 کتابوں میں، نسائی، مسلم میں، ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ روایات موجود ہیں کہ یہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے دربار میں، جس طرح پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا جادوگروں کا رواج تھا، اس بادشاہ کے دربار میں بھی ایک بڑا بوڑھا اور بڑا سینئر قسم کا جادوگر تھا. یہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دیکھا نا، فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا. جادو کا رواج تھا، بادشاہوں کے دربار سے جادوگر وابستہ ہوا کرتے تھے. تو اس کے پاس ایک بوڑھا جادوگر تھا جو دنیا سے اب اس کے جانے کا وقت آیا، تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اس کا فن بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا. تو اس نے، جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی نوجوان ذہین سا بچہ، لڑکا ہو، ذہین ہو، وہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنا فن سکھا دوں، تاکہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو تمہارا کام کرتا رہے گا وہ بعد میں وہ. تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کر لیا جو بڑا ذہین تھا اور بڑا سمجھدار تھا، اور اس کے یہ سیکھے گا. اس بچے نے جا کر اس کے پاس جادو سیکھنا شروع کیا. جب وہ بچہ جاتا تھا جادوگر کے پاس تو رستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی، وہاں بیٹھا ہوتا تھا. راہب سے مراد دیکھیں، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کا جو عالم یا شیخ یا جو بزرگ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ جو تھے وہ راہبوں کی شکل میں ہوتے تھے، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے شروع کے اندر. اور اس سے پہلے زمانوں میں بھی رہبانیت کا تصور تو تھا، اور یہ دینداری کا تقاضا، اور دیندار لوگ راہب ہوا کرتے تھے. تو وہ اس کی کٹیا تھی رستے کے اندر. اس نے کوئی ایک آدھ دن کہیں اس کے پاس اس کا بیٹھنا ہو گیا، اس نے بھی اس کو کچھ اپنی باتیں بتانی شروع کی. بچے کو باتیں بڑی پسند آئیں، اور وہ جو ہے جب نکلتا تھا جادوگر کے پاس جانے کے لیے تو رستے میں کچھ وقت اس راہب عالم کے پاس بیٹھتا تھا اور اسے سیکھتا رہتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ کچھ مواقع ایسے آئے جس میں اس بچے کو جو کچھ اس نے راہب سے سیکھا تھا، وہ ادھر جادوگر ناراض ہوتا تھا دیر سے آتے ہو، تو وہ اس کو کہتا تھا کہ میں بادشاہ کے پاس رہ گیا. بادشاہ کے پاس جب دیر ہو جاتی تھی تو کہتا تھا کہ میں جادوگر کے پاس رہ گیا تھا. اس طریقے سے وہ بچہ کچھ درمیان میں وقت نکال کر راہب سے سیکھتا رہا. میں پورے قصہ آپ کو تفصیل سے نہیں سناؤں گا، احادیثی کتابوں میں بھی ہے اور قصص القرآن کتابوں میں بھی پوری تفصیلات اس کی لکھی ہوئی ہیں. درمیان میں کچھ ایسے مواقع آئے جب اس بچے نے اپنے اس علم کو آزمایا کچھ چیزوں کے اوپر، کہ اگر راہب کا علم، اللہ سے دعا مانگی ان چیزوں سے پہلے کہ یا اللہ اگر راہب نے جو علم مجھے سکھایا ہے اگر یہ سچا ہے تو یہ فلانا معاملہ ایسا ہو جائے. تو ویسا ہو جاتا تھا. لوگوں کو پتہ چل گیا اس بچے کے پاس تو کوئی چیز ہے. اب جو اندھے ہوتے تھے وہ بچے کے پاس آتے تھے کہ بھائی مجھے ٹھیک کر دو. بچہ اس علم کے ذریعے سے دعا مانگتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. وہ جو کوڑھی ہوتے تھے، یہ برس وغیرہ اور جزام کی بیماریاں جن کو جو لا علاج امراض ہیں وہ آتے تھے، تو وہ بچہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، دعا کرتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ کے دربار تک بھی پہنچی. بادشاہ کے کوئی دربار میں کوئی درباری تھا، وہ بھی نابینا تھا. وہ آیا اس بچے کے پاس اور اس سے آ کر کہا کہ مجھے بھی ٹھیک کر دو. تم ٹھیک کرتے ہو؟ بچے نے کہا کہ تم پہلے کلمہ پڑھو. اچھا، وہ لوگ بادشاہ کا کلمہ پڑھتے تھے، بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. وہ جب دربار میں آیا، بادشاہ نے پوچھا ارے تو اندھا تھا، تیری آنکھیں کیسے صحیح ہو گئی؟ اس نے کہا کہ وہ جو ایک بچہ ہے، میں اس نے کہا کہ میرے اللہ نے اور میرے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں. اس نے، درباری نے کہا. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تیرا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے. اس کے اوپر اس نے جناب عالی اس کے خوب تشدد جب اس پر ہوا، اس نے بچے کا بتا دیا. اور بچے کا جب پتہ چلا تو اس سے جو ہے وہ راہب کا پتہ چل گیا. راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تو مانگ. اس سے یہ مطالبہ ہوا کہ بادشاہ کی ربوبیت کا اعلان کر. راہب نے کہا کہ تو رب نہیں، رب تو وہی ہے جس کو ہم رب سمجھتے ہیں. اس کو تو وہیں پر آرے سے چیر دیا گیا راہب کو. اب بچے کا معاملہ ہوا کہ بچے کے ساتھ کیا جائے. تو بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس کو ایک پہاڑ پر لے جاؤ اور اونچے پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دے دو نیچے. تو جب اور یہ جو نیچے گر جائے گا، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، تو پھر اس کی لاش لے آنا گھسیٹتے ہوئے، عبرت کا نشانہ ہوگی. میری ربوبیت، مجھے رب ماننے سے جو انکار کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے. وہ ادھر اس کو لے کر گئے پہاڑ کی چوٹی پر. تو بچے نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مدد فرما. تو اچانک زلزلہ آیا اور جو اس کو لے کر جانے والے تھے وہ سارے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر کر ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ سارے مر گئے. اور یہ بچہ صحیح سالم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آگے کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ نے ایک اور جماعت بھیجی کہ لے جاؤ اور اس کو جا کے سمندر میں ڈبو دو. وہ سمندر کے کنارے لے کر گئے. جیسے وہاں گئے بچے نے دعا مانگی، سمندر کے اندر طغیانی آئی اور جو ڈبونے کے لیے لے کر گئے تھے وہ سارے اس کے اندر بہہ گئے. یہ صاحب دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے. بادشاہ بڑا پریشان.
بعض جگہوں میں آتا ہے کہ تیر اندازوں سے کہا کہ اس کا نشانہ لے کر تیر مارو تو وہ تیر سارے بچے کو نہ لگیں، کوئی درجہ کو مارنے والوں کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو بچے نے پھر اس بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو اس کا ایک طریقہ میں خود بتاتا ہوں تمہیں، اور وہ یہ کہ تم مجھے لے جاؤ اور تیر مارتے ہوئے میرے اس رب کا نام لینا کہ اس بچے کے رب کے نام پر یہ تیر چلاتا ہوں، وہ تیر مجھے لگے گا، وہ میرا کام تمام کرے گا، تیرے نام کی اور تیرے ہرکاروں کی چیزیں مجھ پر کارگر نہیں ہونے والی۔ اب لوگ بھی یہ سارا معاملہ پھیل گیا پورے اس میں کہ ایک ایسا بچہ ہے اور وہ ایسی بات کرتا ہے اور اس کو مارنے کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ گرانے والے خود گر گئے، ڈبونے والے خود ڈوب گئے۔ اب اس نے اپنے مرنے کی خود ترکیب بتائی ہے۔ اس بچے نے دراصل ترکیب مرنے کی نہیں بتائی تھی، اس نے اپنا پیغام پہنچانے کی ترکیب بتائی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ ساری خلقت آئے گی، سارے لوگ آئیں گے، ساری بات پھیل گئی ہے، اور یہ پتہ چل گیا کہ بادشاہ کا داؤ مجھ پر نہیں چل رہا۔ لوگ سمجھ گئے کہ بادشاہ میرے کی قوت اور اس کا جبر اور اس کی جو سلطنت ہے وہ فیل ہو گئی ہے میرے آگے۔ اب وقت آیا کہ میں اپنی بات پوری کروں، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ کہا کہ جب تیر مارنے والا تیر مارے تو میرے جو ہم سب کا رب ہے اس کے نام پر تیر چلاؤ گے تو مجھے لگے گا، ورنہ مجھے نہیں چلے گا۔ تو کہا کہ تیر چلاتے ہوئے کہو کہ بسم رب الغلام، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، کہ جو اس لڑکے کا جو رب ہے اس کے نام پر یہ تیر ہم چلاتے ہیں۔ تو تیر انداز کھڑے ہوئے اور اس بچے کو سامنے لڑکے کو کھڑا کیا گیا، اور انہوں نے تیر کھینچ کر چلائے اور کہا کہ بسم رب الغلام۔ جیسے یہ کہا تو تیر ایک دم بچے کو جا کے سینے پر لگا اور وہ وہیں پر پھڑک کے مر گیا۔ لیکن جیسے ہی تیر اس کو لگا اور وہ گرا تو جتنی مخلوق کھڑی تھی سب نے اونچی آواز میں کہا کہ آمنت برب الغلام، کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں اس بچے کے رب کے اوپر، جس کے اوپر سارے کی ساری قوم وہاں پر مسلمان ہوئی۔ یہ بھی پیغام پہنچانے کا طریقہ تھا، اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی قربانی دے کر اس نے پوری کی پوری قوم کو مسلمان کر دیا۔ اس بچے نے، قرآن نے سورہ بروج کے اندر جو قصہ ہے اصحاب الاخدود کا، وہ یہی قصہ قرآن میں اختصار کے ساتھ ہے۔ قرآن کی عادت اختصار کی ہے، احادیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے اس قصے کی۔ اس میں ایک سے زیادہ روایات ہیں اور وہ تفصیل کے ساتھ ہیں بعض روایات۔ یہ جو جانشینی ہے اور یہ جو ان کے واقعات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اور سیرت محفوظ رکھے گئے ہیں، یہ قصے صرف تھوڑی ہیں، یہ تو نبیوں کے وارثوں کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس حد تک بھی جانا پڑے گا پیغام پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کو، اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے، اور آپ کے نام کو کیسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر کیسے جا بجا آپ کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور وہ جب ایک موقع پر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قریش مکہ خانہ کعبہ کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ خدا جانے ایک سردار قریش کو کیا ہوا، عقبہ اس کا نام کہتے ہیں، وہ آیا اور اس نے آپ کی گردن کے اندر اپنی چادر ڈالی نماز کی حالت کے اندر، اور اس کو ایسا کس کے کھینچا نیچے کہ آپ گھٹنوں کے بل نیچے گر گئے اور کافی دور تک گھسٹتے رہے، حتیٰ کہ سارے جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ آپ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجمع آپ کے اوپر وہ جو بندہ وہ کھینچنے والا کھینچتا چلا جا رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں سے نظر پڑی تو مجمع کو چیرتے ہوئے آ کر آپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور لوگوں سے کہا، ان لوگوں سے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بات کے اوپر بندے کو مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس قصور کے اوپر اس کو مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ یعنی دیکھ لیں، انہوں نے وجہ بتا دی مارنے کی کہ وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ۔ جب کوئی بندہ کہے گا نا میرا رب میرا اللہ ہے، اور جب وہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے گا، اور جب وہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائے گا تو اس پر آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں کو برداشت کیا گیا ہے، ان آزمائشوں کو سعادت سمجھا گیا ہے کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء،
یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ بلا کس پر آتی ہے لوگوں کے اندر سے؟ فرمایا کہ الانبیاء، نبیوں کے اوپر آتی، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر کہا کہ اور ان لوگوں کے اوپر جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں، جو ان کی طرح کے ہوں گے، جو نبیوں کے نقش قدم پر ہوں گے، ان پر بھی مصیبتیں آئیں گی، ان پر بھی پریشانی آئیں گی، ان کو بھی اپنا پیغام پہنچانے میں، اپنی بات پہنچانے میں ان کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ جو آپ واقعات پڑھتے ہیں، انبیاء کو چیرا گیا اور ان کو آرے چلائے گئے ان کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں، یہ وہی تکلیفیں ہیں جو انبیاء نے، یہ اسی پیغام کی پاداش میں آتی ہیں۔ اور تو نبیوں کے لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوتے، نہ نبیوں کے لوگوں کے ساتھ کوئی کاروباری رقابت ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بزنس پارٹنرشپ ہوتی ہے، یا کوئی زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، یا کوئی کھیت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ پیغام کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں گے تو بھری پڑی ہے ان واقعات سے، بھری پڑی۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ پیغام کے پہنچانے کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ایک تو وہ جنہوں نے پیغام پہنچانے میں مصائب اٹھائے نا، اور وہ جنہوں نے پیغام پہنچانے کے اندر تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ ایک بوڑھے صحابی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے، اور جو ساروں کو شوق تھا کہ آپ ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے گھر پر ٹھہریں اور ہمارے گھر پر رکیں، اور سب دعوت دے رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جس کے ہاں جا کے رک گئی، جس کے گھر کے باہر، تو میں وہاں ٹھہروں گا۔ تو کس کے گھر کے باہر رکی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا نام تو خالد تھا، کنیت ان کی ابو ایوب تھی انصاری۔ بنو خزرج ایک قبیلہ ہے، نصارہ دو تھے نا قبیلے، ایک بن اوس اور خزرج، خزرجی تھے۔ اور جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 مہینے ان کے گھر پر ٹھہرے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ پھر جب آپ گھر پر ٹھہر گئے تو حضور نیچے کی منزل پر تھے اور یہ اوپر کی منزل پر تھے۔ تو اوپر کی منزل پر اگر کبھی پانی بھی گر جایا کرتا تھا تو سیرت میں آتا یہ، اور ان کی بیوی فوراً کپڑے ڈال کر اس پانی کو خشک کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ پانی ٹپک کر نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کی طرف نہ چلا جائے۔ 2 مہینے ان کا یہ وہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ان کو مدینہ کا گورنر لگایا تھا، لیکن ان کو گورنری پسند نہیں آئی۔ پھر 80 سال کی عمر کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی سرکردگی کے اندر جو لشکر قسطنطنیہ کی فتح، ترکی کی فتح کے لیے بھیجا تھا، اس میں یہ بھی ساتھ گئے تھے۔ 80 سال ان کی عمر تھی، اور گورنر ان کے لیے مطلب اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا علاقہ تھا۔ اگر یہ چاہتے تو کہیں کسی جگہ کے بڑے آرام سے گورنر رہ سکتے تھے، مگر شوق اس بات کا تھا کہ جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اس کو ہم جہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو ایک عجیب کام فرمایا۔ اب 80 سال کی عمر کا بزرگ، ظاہر بات ہے مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ تک گیا چل کر تو بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد وہیں پر اب اچھا وہ لشکر نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لی، مسلمانوں کے لشکر نے، یہ اس کے اندر تھے۔ سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ محاصرہ طویل ہو گیا، وہ لوگ اندر سے نکلے ہی نہ، ان کی حالت بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ نزع کا عالم طاری ہو گیا لشکر میں باہر۔ تو وصیت فرمائی کہ دیکھو میری لاش جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کہاں کرنا ہے؟ جہاں تک آگے جا سکو دشمن کے علاقے کے اندر، آخری جگہ جہاں تک تم جا سکو وہاں لے جا کر مجھے دفن کرنا۔ تو یہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ فوت ہوئے تو مسلمانوں کے امیر نے کہا کہ لے کر جاؤ، اب جہاں تک آگے لے جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب فصیل کے گرد کسی نے محاصرہ کیا ہوا تو محاصرہ فصیل سے بہت دور ہوتا ہے، کیونکہ فصیل کے اوپر وہ تیر انداز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں تک ان کے تیروں کی مار ہوتی ہے وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا۔ تو فصیل پر جو تیر انداز بیٹھے ہیں ان کے تیروں کی رینج سے دور محاصرہ کیا جاتا ہے، قریب جاؤ تو وہ تیر مارتے ہیں، اور وہ اسی لیے وہ محاصرہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو اس امیر نے بھی کہا کہ جہاں تک جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ آگے بڑھے تیر برسنا شروع ہوئے، پھر بھی وہ پتہ نہیں کس طریقے کے ساتھ ان کی لاش کو لے کر اور گھوڑوں پر رکھ کے دوڑاتے ہوئے فصیل کے بالکل قریب لے جا کے دفن کیا، اور پھر واپس آئے ان برستے تیروں کے درمیان۔ اور پھر سلطان محمد فاتح جو ایک بہت مشہور خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے زمانے میں انہوں نے ایک بزرگ کی مدد سے ان کی قبر کو دریافت کیا تھا، اور وہاں پر مسجد ابو ایوب آج بھی موجود ہے ترکی کے اندر، اور بہت مسلمان وہاں پر آتے ہیں۔ اس پورے محلے کو ہی ابو ایوب کہتے ہیں، اس پورے محلے کو، اور اس مسجد کو ابو ایوب کہتے ہیں۔ یہ وہ مسجد عین اس جگہ پر بنائی ہے جہاں پر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا مقبرہ ہے،
اور یہ قبر کیسا پیغام دے رہی ہے. ہر بندہ سوچے گا کہ یہ میزبان رسول ترکی میں کیا کر رہا ہے, جس کے گھر پر قصوہ رکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی, جس کے گھر پر, جس کے دروازے پر جا کر ٹھہری, اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر کے اندر 2 مہینے مہمان, ان کی قسمت اور ان کی سعادتیں دیکھیں, 2 مہینے جس کے گھر کے اوپر مہمان مدینے میں قدم رکھ کر جس کے گھر کے اندر تشریف رکھی, وہ اس کی قبر ترکی میں کیا کر رہی ہے. وہ اپنے مہمان کے پیغام کو لے کر گیا, جس کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا تھا, اس کے پیغام کو ایسا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوا کہ شوق تھا کہ میں ان دور سے دور جانے والوں میں شمار ہو. تو جو جہاں تک پہنچ گئے تھے, کہا کہ اگر یہاں تک تو زندہ پہنچا ہوں تو مر کر میری لاش ہی آگے, تھوڑی مزید آگے لے جاؤ, کچھ اور آگے لے جا کے دفن کر دو. یہ اس سلسلے کی کڑی ہے صحابہ کے اندر. سیدنا صحابہ کے واقعات بہت زیادہ بے شمار ہیں. ہم آگے چلیں, صحابہ سے آگے چلیں. ائمہ کا زمانہ آتا ہے, ائمہ متبوعین آج جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, اور جن کے قرآن و حدیث کے فہم کی وجہ سے دین پر عمل کرتے ہیں. یہ آج ہم جو دین پر عمل کرتے ہیں, نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں, روزہ آپ رکھتے ہیں, نکاح و طلاق کے مسائل ہیں, یہ آپ کے لیے کس نے نکالے ہیں قرآن و سنت میں سے؟ قرآن و سنت میں تو اجمال ہے, عام طور پر بہت سی تفصیلات نہیں ہیں. ان احکامات کو عملی شکل دی ہے ائمہ مجتہدین نے. امام اعظم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. آج پوری امت مسلمہ ان 4 ائمہ میں سے کسی نہ کسی ایک سے وابستہ ہے, اور اہل سنت والجماعت ان چاروں کو حق سمجھتے ہیں, اور ان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے متبوعین ہیں جو ان کی فہم قرآن پر اور ان کے فہم حدیث پر اعتماد کرتے ہیں, ان کے علم پر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ یہ کام حوالہ تھا, آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو علم کا کام میرے ذمے ہے, اگر میں کوئی سرکاری منصب قبول کروں گا تو میرے علم کا کام کہیں غیر معتبر نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا کہ جو لوگ سرکار سے یا دربار سے یا بادشاہوں سے اگر وابستہ ہو جائیں یا کوئی سرکاری منصب قبول کر لیں تو ان کی اوتھینٹسٹی پھر کچھ مشکوک سی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے بعض مسائل بادشاہ کے کہنے کے اوپر کیے ہوں, تو آپ کو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں, قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں, آپ نے انکار فرمایا. وہ زمانے کے بادشاہ زیادہ اصرار کیا کرتے تھے, زور آزمائی کیا کرتے تھے. تو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا انتقال زہر کی وجہ سے ہوا ہے, کہ آپ کو پھر سلو پوائزننگ کی گئی, آپ کو زہر دیا گیا. اس بات پر بادشاہ ناراض ہو. پیغام کی حفاظت بھی, پیغام کی اشاعت بھی, 2 الگ الگ چیزیں. پیغام کی حفاظت یہ ہے کہ یہ اصل بات ہے, اس بات سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا, یہ بات کہی جائے گی جب بھی کہی جائے گی, چاہے جتنا جبر ہو, چاہے جتنا تشدد ہو, چاہے جتنی قتل و غارت ہو, چاہے جتنا, لیکن بات یہ ہے. اس کی مثالیں ہر صدی کے اندر دی گئیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے یہاں پر آپ کو بار بار سنایا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ طلاق کے مسئلے پر اختلاف ہوا. بادشاہ صاحب بھی اس زمانے میں اپنی فقہی آراء رکھا کرتے تھے. بادشاہ کہتا تھا کہ مجبور کی طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, آپ نے فرمایا کہ مجبور کی طلاق نہیں ہوتی, ان کا ایک خیال تھا. تو اس پر اس نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا کہ آپ بھائی ہم یہ سمجھ, بادشاہ نے کہا ہمارا خیال اس مسئلے میں یہ ہے, آپ نے فرمایا یہ غلط ہے تمہارا خیال, ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارے خیال کو غلط سمجھتے ہیں. تو اتنے معزز آدمی کو اور اتنے بڑے عالم کو اور اتنے بڑے فقیہ کو, اور جس کی کتاب موطا امام مالک کو عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ اصح الکتب یا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ سمجھتا. اصح الکتب بعد کتاب, صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد. بعض امام بخاری کی بخاری کو سمجھتے ہیں, بعض امام مسلم کی مغاربہ جو ہیں یہ تیونس اور مراکش اور الجزائر کے جو حضرات ہیں یہ امام مسلم کی کتاب کو سمجھتے ہیں, اور ایک اہل مدینہ جو تھے وہ امام مالک کی کتاب کو سمجھتے ہیں. ویسے امام مالک کا زمانہ ان سب سے پرانا ہے, امام بخاری سے ہی بہت پہلے ہیں اور امام مسلم سے ہی بہت پہلے ہیں, اس لیے ان کی احادیث کے اندر واسطے سب سے کم ہے, سند ان کی سب سے مختصر ہے. اس کو اس ایک مسئلے پر اختلاف کی وجہ سے بادشاہ نے باقاعدہ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے شہر کے اندر گھمایا, اور یہ نمونہ بنایا کہ دیکھو میری مخالفت کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے. آپ اس حالت کے اندر جب گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے منہ کالا کر دیا گیا اور آپ کو شہر میں پھرایا جا رہا ہے, تب بھی آپ کو فکر اپنی نہیں تھی, فکر یہ تھی مسئلہ نہ بدل جائے. تو کہتے ہیں آواز لگاتے تھے کہ لوگوں مجھے پہچانو,
جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی جانے میں مالک بن انس ہوں اور میرا موقف یہ ہے کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے. پھر بھی یہ کہا کرتے کہ میں مالک. کوئی ہو سکتا ہے کہ منہ کالا ہونے کی وجہ سے کوئی پہچانے نہ اور بات نہ پتہ چلے لوگوں کو, تو وہ یہ اعلان کرتے پھرتے تھے. یہ دین کی حفاظت ہے. اور وہ جو پچھلے واقعہ میں نے آپ کو بتایا وہ دین کی اشاعت ہے. دونوں کے اندر, دونوں میں ایسی ہے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں نے آپ کو یہاں پر ایک سے زائد دفعہ سنایا. ان کو صرف بادشاہ کا مسئلہ تھا کہ وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتا تھا, اور اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس طرح خود قدیم ہے, اللہ کی اصل میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ ساری فانی ہیں, اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ باقی اور دائم ہیں. تو اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مانو تو ساری کل من علیہا فان, پھر تو فانی ہو جائے گی. اور صفت مانو تو اللہ جیسے خود قدیم ہے, خود ہمیشہ سے ہے ازل, اس طرح اس کی صفات بھی قائم اور دائم. تو اس مسئلے کے اوپر بادشاہ کے ساتھ جو اختلاف ہوا, تو جب جیل میں گئے, کوڑے لگائے گئے, کہتے ہیں کہ 70 سال عمر تھی اس وقت امام احمد بن حنبل کی, اور اس زمانے کے مورخ کہتے ہیں کہ ایک کوڑا مارنے کے لیے ایک جلاد لایا جاتا تھا, اور وہ جلاد کہتا ہے کہ میں ایسی قوت سے کوڑا مارتا تھا کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کی پیٹھ پر برسایا جائے تو وہ بلبلا کر دوڑے اس کے اوپر. اور دوسرا کوڑا جلاد اس سے نہیں مارتا تھا کہ بادشاہ کا خیال تھا کہ ایک کوڑا مار کر یہ تھک گیا, اب اس کے دوسرے کوڑے میں وہ قوت نہیں ہوگی جو تازہ دم آدمی کے کوڑے میں ہو سکتی ہے, تو دوسرا کوڑے کے لیے دوسرا جلاد, تیسرے کوڑے کے لیے تیسرا جلاد, چوتھے کوڑے کے لیے چوتھا جلاد. اور جب وہ مارنے والے تھک کر چور ہو جاتے تھے تو بادشاہ آتا تھا اور امام احمد سے کہتا تھا کہ تم میری بات مان لو, میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے پاؤں سے بیڑیاں ہٹاؤں گا, تمہارے ہاتھوں سے ہتکڑیاں اتاروں گا, اور تمہیں بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا کر کھلاؤں گا اپنے ساتھ کھانا, میری بات مان لو. آپ فرماتے تھے کہ اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول بھی, تم جو بات کہہ رہے ہو اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے یا اس کے رسول کی سنت سے پیش کر دو تو میں مان جاؤں گا. جو بات کہہ رہے ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ثابت کر دو تو مان جاؤں گا, ایسے تو نہیں مان. بالآخر اس کو ان کو چھوڑنا پڑا اور وہاں سے نکلے. بیچ کی ساری صدیوں کے واقعات کو آپ حذف کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے, اور جو زمانہ گزرا اگر آگے آئیے اور ہندوستان میں آ جائیے. یہاں پر 1857 کے اندر ہندوستان کے اندر ایک جنگ آزادی لڑی گئی تھی جس کو مسلمان بدقسمتی سے اور انگریزوں کی سختی کی وجہ سے غدر کہتے ہیں. غدر سمجھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں؟ غدر کے معنی کیا ہے؟ غدر دھوکہ, اور یہ غداری اسی سے لفظ نکلا ہے. تو انگریزوں نے اس کو جنگ آزادی, جہاد آزادی کو غدر کا نام دیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ غداری کی تھی مسلمانوں نے. تو آج بدقسمتی سے آپ مسلمانوں کی کتابوں کے اندر بھی اس کو 1857 کا غدر سنیں گے آپ ہی. جہاد آزادی تھا, آزادی کی کوشش تھی. اس میں ہمارے بزرگوں میں سے آپ نے یہ ان علاقوں کے نام سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں؟ یہ جو گنگا اور جمنا کے درمیان کا جو علاقہ ہے نا اتر پردیش میں, یہ اس کو دوآبہ کہتے ہیں کیونکہ دو دریا بہتے ہیں. یہ سارے جو علاقے ہیں, تھانہ بھون ہے, شاملی ہے, اور لوہاری ہے, اور جھنجھانا ہے, اور نانوتا ہے, اور یہ سہارنپور ہے, اور رائے پور ہے. یہ سارے آس پاس چھوٹے چھوٹے قصبے, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. آج کل یہ سارا اتر پردیش کا علاقہ یہ گنگا اور جمنا کی درمیان کی پٹی ہے. یہ سارے حضرات اگر آپ غور کریں گے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان علاقوں کے اندر پیدا ہوئی ہے. سید طائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو تھے تھانہ بھون کے تھے, اور انہی کے پاس وہ شاملی قریبی تھا, وہاں کے حافظ ضامن صاحب شہید تھے, اور ان کے وہ حافظ ضامن صاحب بھی تھانہ بھون کے ہی تھے لیکن شہادت ان کی شاملی میں ہوئی ہے, قریب تھی وہ جگہ بھی وہاں سے. اور ان کے جو ان حضرات کے جو شیخ اور مرشد تھے ان کا نام میاں نور محمد صاحب جھنجھانوی تھا. جھنجھانا ایک اور جگہ ہے, وہاں پر تھے شاید وہ لوہاری کے تھے لیکن رہتے جھنجھانے کے اندر تھے تو جھنجھانوی کہلاتے تھے. تو ان حضرات کی قربانی اس 1857 میں بظاہر جو کچھ ہوا وہ تو آپ حضرات کو کچھ معلوم ہوگا. اس کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور کوشش بھی کی مسلمانوں نے, کوئی 5-6 سال کے بعد. وہ کوشش بھی ناکام ہوئی اگرچہ انہوں نے اپنی پوری, لیکن اس کے جو لوگ گرفتار ہوئے, آپ نے نام سنا ہوگا کالا پانی کا. ان لوگوں کو کالا پانی بھیجا گیا تھا. تو اس کے ایک کالا پانی کے قیدی تھے, بڑے مشہور عالم تھے, ان کا نام تھا مولانا جعفر تھانیسری. تھانیسر کے رہنے والے تھے تو تھانیسری کہلاتے تھے.
انہوں نے اپنا قصہ خود لکھا ہے کہ جب ہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تو ہمیں دلی سے ملتان لے جایا جا رہا تھا. پھانسی ملتان میں ہونی تھی, فیصلہ ملتان میں ہونا تھا. کہ دلی سے ہمیں بٹھایا گیا. کوئی دلی میں جس کے حوالے ہم کیے گئے کہا کہ وہ کوئی بھلا آدمی تھا, تو اس نے تو ہمیں ریل گاڑی میں مطلب وہ جو ڈبہ ہوتا ہے قیدیوں کا اس میں ڈال دیا اور ہم چل پڑے. لاہور جب ہم آئے تو وہ ڈیوٹی بدل گئی ان لوگوں کی جس کو وہاں پر جس کے ذمے تھا, وہ لاہور آ کر شفٹ تبدیل ہو گئی. دلی سے لاہور تک تو ایک صاحب آئے اور آگے شفٹ بدل. کہنے لگے لاہور سے جس کے ذمے ہمیں لگایا گیا اس کا نام بھی انہوں نے لکھا کہ بڑا ظالم ترین انسان تھا وہ. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے آرام سے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قیدی ہیں اور یہ انگریز کے باغی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ کوشش کی تھی. تو اس نے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے پنجرے بنوائے. مولانا جعفر لکھتے ہیں ہمارے لیے پنجرے بنوائے اور پھر کہا کہ ان پنجروں میں بیٹھ جائیں تو مزہ نہیں آئے گا, تو پنجروں میں ہمارے بیٹھنے کی جگہوں پر بھی اور اس کے چاروں طرف اس نے لمبے لمبے کیل لگوائے, اور کہ بیٹھو تو کیل لگیں گے, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو تو کیل لگیں گے. کہتے ہیں ہم درمیان میں یہ اکڑوں کھڑے رہتے تھے, لیکن ریل گاڑی آپ کو پتہ ہے کبھی اس کو بریک لگتی ہے, کبھی وہ تیز ہوتی ہے, کبھی وہ, اور پھر لمبا سفر. کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر تھا. خدا جانے وہ کیسی ریل گاڑی تھی جو لاہور سے ملتان 1 مہینے میں پہنچی. اس کو جا بجا لے جا کر کھڑا کر دیتے تھے. اور اس پنجرے سے کہتے ہیں نکلنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں تھی. جو انسانی قضائے حاجت رفع حاجت ہے پنجرے ہی میں کرو. اور کہتے ہیں جیسی گاڑی تیز ہوتی تھی تو ہم ایک دیوار سے ٹکراتے تھے تو اس کے کیل جسم میں گھستے تھے, دوسری طرف جائیں اس کے کیل گھستے تھے, نیچے گرے تو نیچے کیل تھے. لہو لہان کہتے ہیں ہم سے پسینے اور خون یوں ایک جیسے بہہ رہے ہوں. 1 مہینے تک ہم نے یہ سفر کی. لیکن خود فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جسمانی تکلیف تو تھی, ظاہر بات ہے. آپ تصور کریں پنجرہ ہو اور پھر اسی کے اندر وہ بیچارہ اپنی رفع حاجت پر اور اپنے اس پر بھی وہ بھی ہو, اور پھر چاروں طرف اس میں کیل لگے ہوں, اور جب گاڑی ہلے تو اس کو کیل لگتے ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ روحانی طور پر مجھے اس کے اندر جو کیفیات حاصل ہو رہی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا آپ کو. کہتے ہیں جب ہم ملتان پہنچے تو اس نے ہمیں باہر نکالا اور اگلے دن ہمارے وہ فوری فیصلہ کیا جی پھانسی ہے جی ان کے لیے. سارے ساتھی خوش کہ جی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی نصیب فرما دی. تو کہتے ہیں ہم لوگوں کے چہرے وہ تو پہلے تو بڑے افسردہ تھے اس 1 مہینے کے سفر سے. تو کہتے ہیں اگلے دن جب وہ ہمارے پاس آیا وہ انگریز جو حاکم تھا, تو اس نے ہمیں دیکھا تو ہمارے چہرے بڑے دمک رہے ہیں, بڑے پر رونق ہیں, اور ہم بڑے خوش ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں ساتھی. تو کہنے لگے کہ تم لوگ اتنے خوش کیوں؟ ہم نے کہا کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ تم لوگ ہمیں پھانسی دینے والے ہو, ہم شہید ہو جائیں گے اور جنت کی نعمتیں ہوں گی اور ہم ہوں گے. اس نے اتنی جب ان کی داستان سنی تو اس نے کہا ٹھہرو. واپس آیا اور اس نے خط لکھا کہ یہ لوگ بڑے خوش ہیں اس موت کے اوپر, تو اپنے قیدیوں کو خوشی تو نہیں پہنچانی چاہیے, یہ تو بڑے مزے سے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کو تیار ہیں. تو پھر دلی سے آرڈر آیا کہ ان کو اگر یہ خوش ہو رہے ہیں تو ان کو پھانسی مت دو اور ان کو کالا پانی بھیج دو, خوشی نہیں پہنچانی ان کو. تو پھر پھانسی کا آرڈر منسوخ کر کے ان سب کو کالا پانی بھیج دیا گیا. کالا پانی بیٹھ کے مولانا جعفر صاحب نے پھر یہ ساری داستان لکھی. ان سے چند سال بعد آگے آ جائیے, 1880 کے بعد یا 1860 کے بعد اور 1919 سے پہلے کا دور جو ہے یہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. دیوبند میں ایک شیخ خاندان تھا جو شیخ زادے کہلاتے تھے, شیوخ دیوبند کہلاتے تھے. دیوبند ایک قصبہ ہے سہارنپور. تو اس سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے والد عالم تھے مولانا ذوالفقار صاحب, لیکن بڑے سرکاری عہدے پر تھے, انسپیکٹر مدارس کہلاتے تھے. اس زمانے میں علماء کے عہدے ہوتے تھے, اس پر تھے. تو جب 1857 میں بھی کامیابی نہ ہو سکی اور اس کے بعد یہ مولانا جعفر تھانیسری والی کوشش بھی ناکام ہو گئی, تو علماء نے کہا کہ اب کیا کریں, اپنی اولادوں کو دیندار رکھنے کی کیا صورت ہوگی. تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک مدرسہ بنایا جائے اور اس مدرسے میں دینی تعلیم دی جائے, قرآن کی حفاظت کی جائے, حدیث کی حفاظت کی جائے, بچوں کو پڑھائی جائے, عالم بنایا جائے بچوں کو, تاکہ انگریز اگر ہمارے علوم کو ختم کر. میں آپ کو بات درمیان میں ایک بتا دوں, یہ بات انگریزوں کی ان کے کتابوں میں لکھی ہے کہ دیکھیں جب کوئی کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں کا مذہب بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ہوا اس طرح, دیکھیں اسپین آپ کے ہاتھ سے نکلا تو اسلام بھی ساتھ ہی نکلا. آپ جہاں جہاں گئے پوری دنیا میں, مکہ اور مدینہ سے نکل کر تو اسلام ساتھ ساتھ گیا. جو ملک آپ کے ہاتھ آیا وہ مسلمان ہو گیا, افریقہ سارا مسلمان ہو گیا, یہ علاقہ مسلمان آئے ہوا, اس طرح ایشیا اسی طرح ہوتا ہے.
انگریز یہاں آنے کے بعد کئی سالوں تک ایسا اس کو سخت جان واسطہ پڑا کہ عیسائیت نہیں پھیل رہی تھی. اسی لیے یہ عیسائیت انہوں نے ہندو شودروں کو پھر ویلفیئر کاموں کے ذریعے سے انہوں نے عیسائی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں عیسائیوں کی خاص قسم ہے, وہ عام طور پر نچلی ذات کے ہندو تھے, ان کو انہوں نے پھر پیسے دے کر عیسائی کیا. ویسے کوئی عیسائی ہوتا نہیں تھا. تین فارمولے بتائے تھے انہوں نے کہ اگر ان کے جو عقل مند دانشور انٹلیکچوئل طبقہ تھا کہ اگر آپ نے اس قوم کو ٹھیک کرنا ہے یا جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں تو 3 کام کرنے ہوں گے. پہلی بات ان سے کہا تھا انہیں قرآن سے محروم کر دو. اس کی کوششیں ہوئی باقاعدہ, قرآن کے نسخے جمع کر کے جو ہے ضائع کیے گئے تھے. ان کا خیال تھا قرآن پاک یہ نسخوں کی شکل میں ہوتا ہے, تو باقاعدہ ہرکارے سرکاری ہرکارے وہ گاؤں دیہات گلی مسجد قرآن کے نسخے جمع کرتے تھے. 10 لاکھ نسخوں کا ذکر آتا ہے کہ جمع کیے گئے تھے کہ کتنی مقدار, کہ ان کا خیال تھا اس طرح قرآن اٹھا لیا ہم غائب کر دیں گے. ایک ان کو یہ کہا. دوسرا کہا گیا تھا کہ علماء کو ختم کر دو. اور تیسرا کہا کہ مغربی تعلیم کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو انگریز بنا دو, ذہناً بھی انگریز بنا دو, شکلاً بھی انگریز بنا دو, سوچ کے اعتبار سے بھی انگریز بنا دو, تعلیم کے اعتبار سے بھی انگریز. یہ 3 کام ان کے ہاں طے ہوئے تھے کہ قرآن سے محروم کر دو. آج ہم حقیقی بات ہے قرآن سے محروم ہے. دیکھیں آپ میں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے, جو بچے بھی نوجوان بیٹھے ہیں جو 16-18 سال آپ نے پڑھائی کی ہے ایک نظام تعلیم میں, 16 سال 15 سال 18 سال آپ پڑھ چکے ہیں. آپ بتائیں قرآن سے آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے, اور کیا آپ میں سے کسی نے اگر اپنے طور پر نہ سیکھا ہو تو کوئی صحیح سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی کر سکتا ہے صحیح طرح؟ اور تو قرآن سے تمہیں محروم کر دیا انہوں نے کہ 16 سال کی تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے, سورہ فاتحہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ درکنار آپ اس پوری مجلس میں, اس ہماری مجلس میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, کسی بھی نوجوان سے سورہ فاتحہ سن لیں صرف, وہ صحیح نہیں پڑھے گا, تجوید کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی, اس کی ہا شین قاف ٹھیک نہیں ہوگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ ٹھیک نہ پڑھا جائے تو نماز انسان کی نہیں ہوتی, اس کی قسم نماز انسان کی ٹوٹ جاتی ہے. اگر وہ لحن جلی ہو جائے اس کے اندر تو وہ اس میں تو وہ کامیاب ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن سے محروم کر دیں, انہوں نے ہمیں قرآن سے محروم کر دیا. نہیں تو اپنے قرآن سے تعلق کی نوعیت پر 1 منٹ سوچ لیجئے کتنی ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک کا قرآن کتنا آتا ہے. میں مختصر بتا دوں, 4 حقوق قرآن کے علماء نے کم سے کم لکھے ہیں. ایک حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے گا, دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے گا, اس کی تجوید, اس کے مخارج, اس کا لہجہ, اس کی شین قاف ٹھیک ہوگی. تیسرا بتایا گیا کہ اس کو سمجھتا ہوگا وہ پورے قرآن کو الف لام میم سے والناس تک کیا کہا جا رہا ہے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرے گا. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے, نہیں تو نہیں. دوسرا بتایا کہ علماء کو ختم کر دو. دلی سے لے کر پشاور تک اس جی ٹی روڈ کے اوپر جا بجا پھانسی گھاٹ تھے, جا بجا پورے جی ٹی روڈ کے اوپر, اور ایک عالم کو پکڑ کر پھانسی لٹکایا جاتا تھا. یہ بادشاہی مسجد لاہور والی, اس کے مرکزی دروازے پر پھانسی کا پھندا لگا تھا, اور علماء کو قطار میں کھڑا کرتے تھے, ایک کو لا کر اس پر چڑھاتے تھے. جب وہ پھڑک کے ختم ہو جاتا تھا تو پھر کچھ دیر اس کی لاش لٹکی رہتی تھی, پھر اس کو اتار کے دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو. اور ایک عالم, ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے باغ, اس میں ایک درخت ہے, ابھی بھی کہتے ہیں مجھے, ابھی مولانا ذوالفقار صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مجھے لے جا کر لوگوں نے وہ درخت دکھایا کہ یہاں پر 2 لوگوں کو, ایک کا نام سبز علی تھا اور ایک کا نام پتہ نہیں کیا تھا, کہ وہ درخت ہے جس پر ان کو لٹکا کر زندہ ان کی کھال اتاری گئی تھی. اس کے اوپر سے زندہ آدمی کی باقاعدہ جس طرح بکرے کی کھال اتاری جاتی ہے انہیں کھال اتار, آج بھی وہ درخت موجود اسی بر صغیر کے یہ یہاں پر. تو دلی سے لے کر پشاور تک پھانسی گھاٹ تھے. کہتے ہیں یہ علماء کے لاشیں پھڑکتے رہتے تھے سڑکوں کے اوپر, لوگ آتے جاتے لوگ دیکھا کرتے تھے. اسی لیے بر صغیر میں لوگوں نے اپنے بچوں کو, پھر ایک ایسا عام دور چلا کہ اپنے بچوں کو دوسری تعلیموں کے لیے, ہر ایک جب یہ انجام دیکھتا تھا ڈرتا تھا اپنے بچوں کو عالم بنانے سے. یہ ایک طریقہ تھا لوگوں کو مذہبی تعلیم سے روکنے کا, دینی تعلیم سے روکنے کا ایک طریقہ تھا کہ ان کو انجام دکھا دو کہ دیکھ لو ہماری تعلیم حاصل کرو گے تو مجسٹریٹ بنائیں گے, ہماری تعلیم حاصل کرو گے تو یہ بنائیں گے, ہم نے جو نظام تعلیم دیا یہ لاؤ گے تو تمہیں ججی ملے گی, تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ پڑھو گے تو پھر یہاں جھولو گے, پھر یہ اس کا انجام. اس کے باوجود مسلمانوں نے, ٹھیک ہے ایک عام غفلت بعض طلقوں میں, پھر بھی لوگوں نے اپنے بچے وقف کیے. آج تک اللہ کا شکر ہے مدارس کا نظام چل رہا ہے ساری چیزوں کے باوجود.
تو اس کے بعد ان حضرات نے پالیسی بدلی اور کہا کہ اب ہمیں کچھ وقت پڑھنے پڑھانے کے نظام پر لگانا پڑے گا. تو وہ دیوبند میں جب مدرسہ قائم ہوا تو پہلا شاگرد مولانا ذوالفقار صاحب نے اپنا بیٹا دیا, یہی محمود الحسن صاحب, مولانا محمود حسن صاحب, ان کو دیا کہ اس کو پڑھائیں. چھوٹی سی ان کی عمر تھی اس بچے جیسی, اور وہ اس وقت عمارت نہیں تھی تو وہ درخت کے نیچے شروع ہوا تھا, انار کے درخت کے نیچے استاد تھا, ایک شاگرد تھا, مدرسہ شروع ہوا. 50 سال تک خاموش ایک محنت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, اور ان کی محنت چونکہ بڑی ہندوستان کی آزادی پر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. آپ نے ایک تحریک ریشمی رومال کا شاید نام سنا ہوگا, اور سلک ہینڈ کرچیف موومنٹ کہتے ہیں انگریز اس کو, ریشمی رومال کی تحریک. اس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کی کوشش کی کہ ہم باہر سے جو انگریزوں کی دشمن قوتیں ہیں ان کو مجتمع کر کے ہندوستان پر حملہ کروا دیں تو انگریز سے ہندوستان آزاد ہو جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے ریشمی رومال کے اندر کڑھائی کر کے کچھ خط لکھے تھے اور اپنے وفد بھیجا تھا, جس نے جو ہٹلر سے بھی ملا تھا جا کر, اور مسولینی سے بھی ملا تھا. مولانا عبید اللہ سندھی خاص طور پر ان کی طرف سے یہ ملاقاتیں کرتے تھے اور کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا جائے. انہی کی محنتوں کے نتیجے میں بالآخر اس کو بہرحال انگریز ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہوا. ان کو 70 سال کی عمر کے اندر قید جب گرفتار کر لیا سعودی عرب سے, وہ حج کے لیے گئے تھے. در حقیقت ایک لمبا پروگرام تھا, میں ابھی کسی وقت آپ کو ان کی تحریک کا نقشہ اور اس کے خط و خال بتاؤں گا. 1916 کی غالباً یہ بات ہے, 1916 کی. اور پھر ان کو وہاں سے قید کر کے سوچا اگر ہندوستان میں لا کے رکھیں گے تو نقص امن ہوگا, اس لیے ان کو لے گئے. اور مالٹا ایک جزیرہ ہے جو بالکل برفستان ہے, جس طرح سائبیریا ہے جہاں ہر وقت برف ہوتی ہے اور برف کے پہاڑ ہیں, اس میں لے جا کر 70 سال کی عمر میں قید کیا. اور ان کے ساتھ ان کے رفقات ہیں, جن میں ایک نام آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے, حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ ان کے ساتھ وہاں پر, حالانکہ ان کو سزا نہیں ہوئی تھی, استاد کی خدمت کے لیے ساتھ قید ہوئے تھے. ان کی عمر چھوٹی تھی, 32-34 سال عمر ہوگی اس وقت. تو انہوں نے سوچا استاد 70 سال کے ہیں اور اس برفستان میں یا جہاں پر بھی قید ہوں گے تو وہ کیسے وقت, تو انہوں نے اپنے آپ کو ساتھ کر دیا تھا اور انگریزوں کو خاص طور کہا تھا کہ میں ساتھ ہوں ان کے خدمت کے لیے. 4 سال کے لگ بھگ کا عرصہ اس برفستان میں گزارا ہے. اور اس کے زمانے کے معمولات اور اس کے زمانے میں کیا کیا کچھ ہوا, وہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے, سفرنامہ اسیر مالٹا کے نام سے خود حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. چشمدید واقعات ہیں کہ مالٹا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. یا حیات شیخ الہند, ایک اور شیخ الہند کے شاگرد ہیں مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب, انہوں نے لکھی ہے. یہ کتابیں بازاروں میں عام ملتی ہیں, کبھی پڑھا کریں, اس کو دیکھا کریں کہ کیا قربان. تو وہاں پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ظاہرہ مشقت تو بڑی تھی, گھر سے بہت دور تھے, عمر بھی 70 سال تھی, بیماریاں بھی بہت زیادہ بیماریاں لگی ہوئی تھیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کا معمول تھا رات کو 1:30 بجے اٹھنے کا. 1:30 بجے اٹھ کر اپنی عبادت شروع کرتے تھے اور اشراق کی نماز تک کرتے تھے. فجر بھی بیچ میں آتی تھی, اشراق بھی. اور 70,000 دفعہ روزانہ رات کو اسم ذات کے ذکر کا معمول تھا اور باوضو رہنے کا معمول تھا. کہا لیکن چونکہ عمر زیادہ تھی اور آپ کو مختلف بیماریاں تھیں, سے وضو بار بار کرنا پڑتا تھا, اور پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا وہاں پر, وہ پانی گرم کرنے کی اجازت عام طور پر نہیں دیتے تھے. تو اتنا ٹھنڈ, کہتے ہیں اتنی, حضرت مدنی نے فرمایا کہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہم جوان لڑکے جو 30-32 سال کی عمروں کے تھے, ہم اپنی رضائی سے منہ باہر نہیں نکال سکتے تھے. اور حضرت شیخ الہند 1:30 بجے سے لے کر اشراق تک بار بار وضو کرتے تھے اس پانی سے, جب بھی وضو کی ضرورت پیش آتی تھی, پھر باوضو ہو کر بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت, کہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک اللہ کی جانب سے ایک آزمائش میں گرفتار ہوں, کسی گناہ کی پاداش میں نہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس کے دین کی محنت کے نتیجے میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آزمائش ہے, کوئی کسی گناہ کی پاداش میں اللہ نے نہیں. انہی کے یہ 4 سال کا عرصہ یہ 2 استاد شاگرد اور لوگ بھی تھے. حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جان, وہ بھی وہاں اسیر مالٹا تھے, ان کے ساتھ مولانا مدنی کے ساتھیوں میں سے, شیخ الہند کے خاص شاگردوں میں سے تھے. اور مولانا مدنی کے بھتیجے تھے مولانا وحید احمد صاحب, اور ایک پنجاب کے چودھری, کیا نام تھا ان کا, 5 تھے یہ کل اسیران مالٹا, حضرت شیخ الہند کے علاوہ نہیں. ایک حضرت شیخ الہند تھے, 4 ان کے شاگرد تھے. تو حضرت شیخ الہند کا پھر مالٹا سے آنے کے بعد 6 مہینے میں انتقال ہو گیا تقریباً. یہ وہی زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آئے تو بہت بیمار تھے, اور پھر ان کو اس حالت میں جامعہ ملیہ جو مسلمانوں نے ادارہ بنایا تھا مسلمانوں کے لیے, اس سے دعوت آئی تھی, تو چل نہیں سکتے تھے. تو دیوبند سے آپ کو چارپائی پر ڈال کر 4 آدمیوں سے اٹھا کر چارپائی پر لٹا کر آپ کو جامعہ ملیہ لے کر گئے تھے, اور وہاں پر آپ خود نہیں پڑھ لیکن اپنا
اپنی الفاظ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے ذریعے غالباً کہلوائے تھے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ میں یعنی اس حال میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ میں چل نہیں سکتا. چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے انہوں نے ان کو وہاں پر سٹیج پر لے جایا گیا، اور اس جامعہ ملیہ کے جلسے سے واپس آنے کے چند دن بعد انتقال ہو گیا. آپ کے بعد آپ کی مسند اور آپ کی جانشینی شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تھی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج کی ملازمت ناجائز ہے، انگریزوں کے ساتھ تعاون ناجائز ہے، کیونکہ ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے تھے، ہم ان کو اس بر صغیر سے نکالنا چاہتے تھے، تو اس پر آپ گرفتار ہو گئے. یہ کراچی میں خالق دینہ ہال دیکھا آپ نے؟ اس خالق دینہ ہال میں عدالت لگتی تھی، اور اسی خالق دینہ ہال میں انگریز جج نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند سے گرفتار کر کے ٹرین کے ذریعے سے لاہور کے رستے سے یہاں خالق دینہ ہال میں جج کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں جج نے آپ پر فرد جرم عائد کی پڑھی فتویٰ سامنے رکھا تھا کہ مولانا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں ملازمت کرنا ناجائز ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ فتویٰ دیا تھا اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اور آئندہ بھی میرا یہ فتویٰ ہوگا. تو اس نے کہا، انگریز جج نے کہا کہ مولانا اس فتوے کی سزا آپ کو معلوم ہے کہ پھانسی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب مولانا نے اپنے بغل سے اپنا کفن نکال کر عدالت میں لہرایا کہ مجھے سزا معلوم ہے اور دیوبند سے چلتے ہوئے کفن ساتھ لایا ہوں. یہ ایسے نہیں دین محفوظ ہوا آپ تک جو پہنچا ہے نا، یہ ایسے نہیں پہنچا کہ یوں خود بخود یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ وقت نے دھکا دیا اور 1400 سال کا سفر یوں طے ہو گیا. آج ہمیں حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر آپ لوگوں نے ان کو شاید اسی جگہ اور اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے بار بار دیکھا ہوگا اور آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی. تو مولانا کی جو شہادت ہے وہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. دیکھیں، وہ جب گھر سے جایا کرتے تھے نا، نکلا کرتے تھے لوگ، تو یہ ان کو پتہ ہوتا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا. خود ایک دفعہ کہا القرآن کورسز کے اندر کہ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے بچوں کو آخری نگاہ دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ واپس آنا نصیب ہوگا یا نہیں. اس قیمت پر علماء آپ تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. وہ جو یہاں آتے تھے یا القرآن کورسز میں جاتے تھے تو پتہ بھی ہوتا تھا، معلوم بھی ہے اپنا انجام، لیکن یہ منصب ہے، یہ ذمہ داری ادا دی گئی ہے کہ اس کو کرنا ہے، چاہے اسی قیمت پر صحیح، اس کو کرنا ہے. اس سے ورنہ گھروں میں بیٹھ جاتے، کوئی کچھ نہ کہتا، کام چھوڑ دیتے، کوئی کچھ نہ کہتا، بات ختم کر دیتے کہ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ لوگ ہمیں اس بات کے اوپر مارتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، قصہ ختم کیجئے، نہیں کہتے، نہیں بولتے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی جن کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ آوازیں خاموش کر دی گئیں تو قرآن کی آواز خاموش ہو جائے گی، دین کی آواز خاموش ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس امت کی تاریخ 1400 سال کی. یاد رکھیے، یہ خون، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ خون جب تک رگ کے اندر ہوتا ہے ایک جسم کی پرورش کرتا ہے، جب یہ رگ سے باہر بہہ جاتا ہے تو پھر پوری امت کی پرورش کرتا ہے، پھر پوری قوم کی پرورش کرتا ہے. اس سے پوری قوم پلتی ہے پھر اس کے اوپر جب یہ بہہ جاتا ہے. جب تک جسم میں گردش کرتا ہے ایک انسان کو پال رہا ہوتا ہے اور اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. یہ تو اس سے اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس پیغام کو تو پہنچتا ہی آگے جاتی ہے بات. تو آج لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ علماء کیا کرتے ہیں، کام کیا ہے ان کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے. مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض تو بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ کہتے ہیں بس چندے کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور مدرسوں میں اور ان کے ٹھاٹھ لگے ہوئے ہیں صاحب، اور یہ ہے اور وہ. یہ آپ کے سامنے یہ جو مثالیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی جان کی قیمت کے اوپر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جہاں جانا ہوتا تھا اللہ کی بات ہوتی ہے، اپنی بات تو کوئی ہوتی نہیں، کوئی بزنس ٹور تو ہوتا نہیں، نہ وہ کوئی جھگڑے نمٹانے کی بات، نہ وہ کوئی خاندانی تقریب ہوتی ہے. اللہ کا پیغام پہنچانے کی پاداش کے اندر اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کس بات پر اللہ کے بندے کو مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ کی بات پہنچاتا ہے، اس کے اوپر اس کو مارا جاتا ہے. یہ پہلے سے پتہ ہے اور ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام کی کھاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت و مدد ہوتی ہے. تو پھر اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی قدم پیچھے کیا جائے.
جیسے فوجی ہوتا ہے، فوجی دیکھیں حکومت کے سب سے زیادہ خرچہ کس محکمے پر ہوتا ہے؟ وہ کون سا محکمہ ہے جس کے تمام اخراجات سرکار کے ذمے ہیں؟ تمام، اول سے آخر، اس کا علاج بھی، اس کے بچوں کی تعلیم بھی، اس کے حتیٰ کہ وہ اس کی خدمت بھی، اس کے نوکر بھی، اس کے گھر کے بیٹ مین بھی، اس کے لوگ بھی، وہ سب کا سب سرکار کے ذمے ہے، اول سے آخر تک اس کے تمام اخراجات اٹھانا۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب اس زمین پر وقت آئے گا مشکل کا تو یہ اپنی جان دے گا، جب اس زمین کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو یہ اس کا دفاع کرے گا اور اپنی جان دے گا۔ تو گویا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سر کی قیمت کے اوپر ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر تو لطف اندوز ہی ہو رہا ہے لیکن اپنے سر کی قیمت پر۔ تو جیسے کہ زمین کے محافظ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور آپ بتائیں کہ اگر وہ عین حالت جنگ سے بھاگ جائے، وہ فوجی میدان جنگ سے بھاگ جائے تو قانون کیا ہے اس کے بارے میں؟ شوٹ آرڈر نہیں، کورٹ مارشل تو حالت امن میں شوٹ آرڈر ہے، حالت جنگ کے اندر کہ اگر فوجی پیچھے بھاگا تو اس کے ساتھیوں کو میں اسے گولی مار دوں، اجازت نہیں ہے پیچھے بھاگنے کی اس کو۔ امن کی حالت میں اگر حکم عدولی کرے گا تو کورٹ مارشل ہو جائے گا، حالت میدان جنگ میں کوئی کورٹ مارشل نہیں کرتا، شوٹ آرڈر کہ بھائی تمہیں پالا گیا ہے، تمہیں اتنے وسائل دیے گئے، تمہاری اتنی زندگی، اس بنیاد پر کہ یہ آج دن آیا ہے کہ جہاں پر آج تمہاری جان لگنی چاہیے، اب تمہاری جان لگانے کا دن آیا ہے۔ جیسے یہ اس معاملے میں ایسے ہی دین کے محافظوں کا معاملہ بھی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کی ذمہ داری دی ہے، ان کو بھی میدان جنگ سے فرار کی اجازت نہیں، ان کو بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں، ان کو بھی اپنی آوازیں خاموش کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے بے شک ان کو اپنا انجام معلوم ہو، چاہے انہیں پتہ ہو کہ اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، پھر بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مولانا کی شہادت پر ہماری افسردگی اور مولانا کی جدائی کے اوپر ہمارے دل کا درد اور دکھ اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں کہ وہ تسلسل جو 1400 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، آج بھی اللہ جل جلالہ نے اس کو برقرار اس دین کی حقانیت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر ہمیں یہ شہید ہونے والے علماء کی بجائے خوفزدہ اور سرکار کی بولی بولنے والے درباری مولوی اگر ہمارے قسمت میں ہوتے، بے شک وہ زندہ ہوتے، ان کی لاکھوں کی زندگیوں کے اوپر اس ایک شہید کی موت اسے 1000 درجے بہتر ہے یا نہیں؟ جو صحیح بات کے اوپر دنیا سے رخصت ہو جائے، غلط بات کے اوپر اگر زندگی بھی ملتی ہو کسی کو۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، سید قطب شہید کا نام سنا آپ نے؟ اخوان المسلمین کے ایک رہنما تھے، سید قطب شہید ان کا نام تھا۔ حسن البنا کی تحریک تھی نا اخوان المسلمین، جنہوں نے ابھی الیکشن جیتا ہے مصر کے اندر۔ سید قطب شہید کو حکومت مصر نے پھانسی کی سزا دی ان کی تحریروں کی وجہ سے، کہ وہ سیکولر حکومت تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم دین کے نظام آنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ تو پھانسی کی سزا کے بعد ایک سرکاری وفد ان سے ملنے کے لیے آیا، سرکار کے لوگ آئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی باتیں چھوڑ دیں، جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، جو کچھ بول رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، تو حکومت آپ کی پھانسی کی سزا معطل کرنے پر تیار ہے۔ آپ یہ لکھ کر دے دیں، اس ضمانت کا بندوبست کر دیں کہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ بولیں گے نہیں، جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ لکھیں گے نہیں۔ عجیب تاریخی جملہ سید قطب نے کہا۔ سید قطب نے کہا کہ ہم نے آج تک جو کچھ بولا ہے اور ہم نے آج تک جو کچھ لکھا ہے یہ بے جان حروف ہیں، الفاظ ہیں، الفاظ بے جان ہوتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے موقف سے دستبردار ہو کر چند سال کی زندگی کا پروانہ پا لیا تو میرے یہ حروف ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے۔ ان 40 سالوں میں جو کچھ بولا ہوں اور ان 40 سالوں میں جو کچھ لکھا ہے، اگر میں نے یہ کمپرومائز کر لیا تو میرے حروف ہمیشہ کے لیے، میرے الفاظ ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے، اور اگر ان الفاظ کو میں نے اپنا خون دے دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کو، اپنے ان بولوں کو اور اپنے ان لفظوں کو اگر میں نے اپنا خون دے دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، پھر یہ تعصب ہے قیامت چمکیں گے۔ میں اپنے 40 سال کی محنت کے اوپر چند سال کی زندگی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ آج ہم ان کو سید قطب شہید کہتے ہیں، اور آج بھی ان کی کتابیں عالم عربی کے بیشتر اداروں کے نصاب کے اندر ہیں، اور جتنی تحریکیں بیداری کی اٹھتی ہیں وہ اپنی نسبت سید قطب شہید کی طرف کرتی ہیں۔ تو یہ موقع آتے ہیں جہاں پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا پڑے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے علماء کا اعزاز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ موت کو زندگی پر ترجیح دی،
موت کو زیادہ بہتر سمجھا زندگی سے، اگر وہ کسی حق بات کہنے کی پاداش کے اندر آتی ہو، اگر وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی پاداش کے اندر آتی ہو۔ لیکن ایک بات آپ حضرات سے بھی میں پوچھتا ہوں، یہ جو لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر، مولانا اسلم صاحب تو اس جگہ کے تھے نا، اس ممبر کے کہہ لیں یا اس جگہ جہاں پر آج ہم ہیں، تو مولانا کا سلسلہ ہے نا، اصل میں تو انہی سے شروع ہوا تھا زیادہ۔ اور اس مسجد میں، آپ کی مسجد میں کتنے سال آئے؟ کم سے کم میرے خیال ہے اس محلے کی مسجد میں ہیں 8-9 سال آئے ہوں گے۔ پیغام پہنچانے والے تو اس کی قیمت ادا کر گئے، آپ تک ایک بات لاتے تھے اور آپ کو ایک بات آ کر کہتے تھے، اس کی قیمت ان سے یہ ادا لی گئی کہ ان کی جان لے لی گئی اس کے اوپر۔ آپ نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو باتیں پہنچاتے تھے جس کی قیمت انہوں نے تو یہ ادا کر دی، ہم نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اپنی کتنی زندگیاں بدلیں اس کے لیے؟ ہم نے کتنا اس کے ساتھ انصاف؟ دیکھیں آخر مروت اور غیرت اور انصاف بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں، کہ ایک شخص تو جان سے کھیل جائے اور وہ اس کی اتنی بڑی قیمت، اور ہماری زندگی میں سوائے اس کی بات 1 گھنٹے کے لیے سن کر ایک سننے کی لذت کے علاوہ ہماری زندگی پر اس پر کوئی اثر اس کے اوپر نہ پڑے، قیامت کو اس بندے کے سامنے روزے قیامت کیسے کھڑے ہوں گے؟ آخر سامنا تو ہوگا نا قیامت میں، پھر ہی سامنا ہوگا۔ اور اس نے روزے قیامت آپ سے پوچھ لیا کہ میں تو تم لوگوں کو کہتے کہتے اور تم تک بات پہنچاتے پہنچاتے زندگی کی بازی ہار گیا، اور تم لوگوں نے اتنا بھی میری بات کا اثر نہیں لیا کہ کوئی اپنی زندگیوں میں اس پر تبدیلی آئی ہوتی، اس کے اوپر کوئی انقلاب آیا ہوتا، اس کے اوپر کوئی بیداری پیدا ہوئی ہوتی، کوئی زندگیاں پلٹی ہوتی، وہ درد وہ ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب ہوا ہوتا۔ یہ ضرور ہمارے سوچنے کی چیز ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پیغام کو اگر دیکھیں، یہ تو بالکل آخری درجے کی بات ہے، ایک ایسا بندہ جس کا کسی تنظیم سے، کسی تحریک سے، کسی سیاسی جماعت سے، کسی فرقہ وارانہ جماعت سے، کسی چیز سے تعلق نہ ہو، صرف وہ قرآن کا داعی ہو، وہ قرآن پڑھتا ہو، قرآن سناتا ہو، اس کو اگر زندگی، اس کا مطلب یہ کہ اس ملک میں دینداری اور بے دینی فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہے، کہ جہاں پر اللہ کا نام لینا قابل گردن زدنی جرم قرار دیا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اس پر گردن ماری جائے گی جو اللہ کا نام لے گا، جو قرآن کا نام لے گا، جو قرآن کا پیغام پہنچائے گا۔ اس میں آپ لوگوں نے کس طرف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ لوگ اس میں اپنا شمار کس طبقے میں چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ صرف بیانات سننے کی حد تک اپنی ذمہ داری مت سمجھیے گا۔ آپ لوگ جہاں تک ہو سکے، یہ ضروری نہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آج یہ جو جتنا نظام اور یہ بات پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، اس کے لیے جتنی محنت ہو رہی، ساری ہر کام صرف علماء کے ذمہ تو نہیں، علماء کے ذمہ تو دین کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے، اس کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اس پیغام کو عام کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک یہ بات وہاں جانا اور ان تک اس کو، یہ تو آپ میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے اپنے طلبہ سے بھی پوچھا، چونکہ مولانا کے شاگرد بھی تھے، میں نے کہا یہ تبصرے تو بہت ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کس نے کیا، کیسے ہوا، یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اس سے سبق کیا لیا، پیغام کیا سمجھے، وہ جو کچھ جو انہوں نے اپنے عمل سے جو ہمیں پیغام دے گئے اور قربان ہو کر جو پیغام دے گئے، اسے کیا نتیجہ کیا اخذ کیا۔ یہ آج میں آپ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں جو یہاں پر مولانا کے سامعین تھے اور ان کو سنا کرتے تھے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دیکھا اور سنا ہوگا۔ مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے بھی شاید یہاں کچھ بیٹھے ہوں گے، میرے استاد تھے، اور مفتی عتیق الرحمان صاحب کو دیکھنے والے بھی شاید شہید کو آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ نے شاید مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب کو بھی دیکھا ہوگا یا ان کو سنا ہوگا، شاید مفتی جمیل خان صاحب مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ لوگوں نے آپ میں سے دیکھا ہوگا۔ یہ اتنی لمبی ایک کڑی ہے۔ ویسے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان ساروں کا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کس بات کے اوپر ان کی جانیں لی گئیں، اتنے پاکیزہ لوگوں کی اور اتنے اچھے علماء کی، اور کتنی ان کے پاس ان کی بات میں اور ان کے پیغام میں کتنا درد تھا لوگوں کے لیے۔ تو یہی اللہ کا، یہ وہ جو پیغام ہے اللہ جل جلالہ کا، جو قرآن کا، زندگیوں کی تبدیلی کا، اس ملک میں دینی نظام کے لانے کا، دینی معاشرت کی کوشش کا، یہ اس کے نتائج۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، دنیا کے اندر تو نے ان کی مجلسوں کے اندر بٹھایا، آخرت کے اندر شمار بھی انہی کے ساتھ فرما۔ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ دنیا میں تو ان کی مجلسوں میں ہوں اور خدا نخواستہ آخرت کے اندر کسی اور کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں، بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے
اس بات پر یہ جو اتنا مولانا کی شہادت کے بعد مجھے تو آج ہی کراچی آنے کا موقع ملا ہے اور آج ہی ان کے یہاں جانا بھی ہے تعزیت کے لیے شام کو عصر کی مغرب کے بعد انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے لیے تو خیر شاید کچھ دن گزر گئے اس بات کو، مگر اس میں ایک تازگی سی ہے، آ کر پھر دوبارہ چیزیں تازہ بھی ہو جاتی ہیں. تو مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو، ان کے دروس کو، ان کے پیغام کو کبھی دوبارہ ایک دفعہ پھر سنیے اور ایک دفعہ پھر ذرا اس کا جائزہ لیجئے کہ کیا کہنا چاہتے تھے اور کس سے کہہ رہے تھے. آپ ہی لوگوں سے کہہ رہے تھے، اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ ہی لوگوں کے ساتھ یہ بات ہوا کرتی تھی. اللہ جل جلالہ ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور جن لوگوں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا نوح علیہ السلام سے لے کر اس امت کے اکابرین تک، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر اور ان کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، یا اللہ اعلانیہ کیے ہوئے اور چھپ کر کیے ہوئے، پوشیدگی سے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو نے ہمیں دین اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے جیسی زندگی چاہتا ہے اور تیرے پاک حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسی زندگی کی تلقین فرما کر گئے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے وہ خاص بندے اور تیرے نبیوں کے وہ وارث جو تیرا پیغام اور تیرا قرآن پہنچانے کی وجہ سے یا اللہ اس جرم بے گناہی کی بنیاد کے اوپر شہید کیے گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت کا بندوبست فرما، اور یا اللہ ان کے پیغام کو عام اور تام فرما. سارے عالم کے اندر یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجا دے، اور یا اللہ آپ کے پیغام کو ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچا دے. یا اللہ ساری دنیا کے نظاموں کو آپ کے لائے نظام کا تابع فرما دے. یا اللہ قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچا دے. یا اللہ بچے بچے، عورت عورت، یا اللہ ہر مرد اور ہر بچی کے دل کے اندر قرآن کے پیغام کو اتار دے. یا اللہ جس پیغام سے زندگیاں بدلتی ہیں اور سنورتی ہیں اور دنیا بنتی ہے، حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے، قبر سنورتی، حشر کے مراحل اور یا اللہ جنت نصیب ہوتی ہو، یا اللہ اس پیغام کو ہماری زندگیوں کا جز بنا دے. یا اللہ اس کو سمجھنے سیکھنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کو پڑھنے، اس کی جانب توجہ کرنے، اس کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیتا جاگتا اسلامی معاشرہ چھوڑ کر گئے تھے. یا اللہ ہم سے اس معاشرے کی حفاظت نہ ہو سکی اور ہماری زندگیوں کے اندر مغربی طور طریقے گھس آئے، تیرے دشمنوں کے طور طریقے گھس آئے، دین دشمنوں کی زندگیوں کی طرح کی ہماری زندگیاں ہو گئیں. یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اور ہمیں وہی پاکیزہ معاشرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو پلٹ دے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو سنتوں کی اور سیرت کی طرف پلٹ دے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کو آپ کے ارشادات کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ یہ جو تیرا پیغام پہنچانے کے لیے جو ساتھی کوشش کرتے ہیں اور یا اللہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنی جگہیں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو قیامت تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ آخرت کے اندر ان کا حشر، ان کا معاملہ اپنے چنیدہ اور منتخب لوگوں کے ساتھ فرما. یا اللہ ان کے گھروں کی پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں یا اللہ ساری دور فرما دے. گھروں میں جو مائیں اور بہنیں اس کے لیے کوشش کرتی ہیں، مجاہدے کرتی ہیں، پریشانیاں اٹھاتی ہیں، یا اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما. ان کوششوں میں ان کو
مزید قبولیت اور سعادتوں سے نواز۔ یا اللہ پرسکون حیات طیبہ نصیب فرما، سارے مسائل کو اور ساری پریشانیوں کو اپنے خصوصی فضل و کرم اور خصوصی رحم سے حل فرما دے۔ یا اللہ تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ اولادوں کو قبول فرما لے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسے دین کے رستوں پر ڈال کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور یا اللہ وہ دین کے خادم اور دین کے سپاہی ہوں۔ جب دین کے اوپر کڑا وقت آئے تو وہ یا اللہ تن کر دین کی حفاظت کرنے والوں کے اوپر کھڑے ہونے والوں کی طرح کمر بستہ کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے یا بزدلوں کی طرح چھپنے والے نہ ہوں، وہ آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، وہ دین کی نمائندگی قبول کرنے والے ہوں۔ یا اللہ وہ اس دین کے سپاہی ہوں۔ یا اللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک ایک چیز پر جان دینے والے ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بندے خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار سارے، نشے میں مئے حق کے سرشار سارے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے۔